السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں دھرتی کا سفر قسط نمبر 45۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، شکریہ۔ شکار سے واپسی کے بعد میں نانی اماں بڑی ممانی نگار کو آداب اسلام کہنے نہیں گیا۔ اس لیے نہیں گیا کہ پرنسس اندرا کی وجہ سے زنانے میں لڑکیوں عورتوں کا آنا جانا لگا تھا اور ایسی حالت میں میرا اندر جانا خلاف تہذیب ہوتا۔ البتہ ادا سے ملاقات ہوگی جس کا حال میں نے رقم کر دیا ہے۔ اب خیال کی ہر لہر اور سوچ کی ہر موج اسی کے گرد گھومنے لگی تھی۔ کہتے ہیں عورت سمندروں کی طرح گہری اور پراسرار ہوتی ہے، مگر ہر عورت گہری نہیں ہوتی۔ جس طرح ہر مرد کسی ہنر میں یکتا نہیں ہوتا اور ہر عورت پراسرار بھی نہیں ہوتی، جیسے ہر مرد صاحب کمال نہیں ہوتا۔ عورت کی مثال ایک بند کتاب کی سی ہے، کھلتی ہے تو کائنات میں رنگ بکھر جاتے ہیں۔ ہر رنگ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، مگر بعض رنگ ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی دیکھتا ہے یا ان کے بارے میں سوچتا ہی رہ جاتا ہے۔ اور روشن ارا ادا کا بھی ایک ایسا ہی رنگ دیکھا جو اسے دوسرے رنگوں سے الگ تھلگ کر رہا تھا۔ اس ملاقات کے بعد ادا سے میری دلچسپی بڑھ گئی۔ ممانی نگار اگر مجھ سے بے پناہ پیار کرتی تو اسے بھی بے حد چاہتی، اور اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میں روشن ارا ادا کو قبول کروں اور اپنے خلوت خانوں میں لے جاؤں۔ ایک دن مجھے اس کی لاڈلی کو لے کر جانا ہی تھا، لیکن ہر انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور ابو کا قصاص میرا مقصد حیات بن چکا تھا۔ اس مشن کی تکمیل سے قبل مجھے کوئی ذمہ داری قبول نہ کرنا تھی، مگر اندیشہ یہ تھا کہ نگار میری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے گی۔ میں اسی ادھڑبن میں تھا کہ کسی نے سرگوشی کی، نگار سے کیوں نہیں کہتے کہ اسی شرط پر ادا کو لینے آؤ گے جب وہ تمہیں ابو کا انتقام لینے کے لیے روانہ کرے گی۔ اس آواز نے مجھے چونکا دیا، مگر سر اٹھا کے دیکھا تو آس پاس کوئی بھی نہیں، اور میں دیوان خانے کے ایک صوفے پر تنہا بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھی چھوٹے ماموں کے ساتھ رامپور شہر کی سیر کرنے نکل گئے تھے، اور میں یہاں آ کر اپنے خیالوں میں کھو گیا تھا۔ تو یہ آواز جو میں نے سنی میرے اپنے ہی خیال کی چاپ، اپنے ہی ذہن کی سرگوشی تھی، مگر میں اس بات پر حیران تھا کہ خیال نے آواز کی شکل کیسے اختیار کر لی۔ میرے کانشنس یا وجدان نے، جو اہل علم کے نزدیک انسان کی رہنمائی پر مامور ہے، مجھے مشورہ دیا تھا کہ اگر میں نے ادا سے شادی کو سفر کے ساتھ مشروط کر دیا تو نگار یہ شرط ماننے پر مجبور ہو جائے گی اور مجھے سفر کی اجازت دے دے گی۔ پھر بھی میں اس فیصلے پر قائم تھا کہ اس سفر کی بات سریا یا چھوٹے ماموں کو کرنی چاہیے۔ رات کے کھانے سے تھوڑی دیر پہلے حویلی کی بڑی باندش گفتہ مجھے ڈھونڈتی ہوئی دیوان خانے میں آئی۔ ممانی نگار نے، جو ابھی پرنسس اندرا سے فارغ ہو کر اپنے آشیانے میں لوٹی، مجھے بلایا تھا۔ جب میں اس کے کمرے میں داخل ہوا، اور یہ وہی کمرہ تھا جہاں تھوڑی دیر پہلے روشن ادا کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اس نے جنگل میں میرے شکار اور بودھی کی ذہنی تبدیلی کا واقعہ سن لیا تھا اور بڑی جذباتی ہو رہی تھی۔ مجھے اپنی قریبی بٹھایا اور بولی، ہم نے سنا ہے جنگل میں شیر نے آپ پر حملہ کر دیا اور آپ زخمی بھی ہو گئے تھے۔ ظاہر ہے یہ واقعہ پرنسس اندرا اور سوریا ہی نے اسے سنایا ہوگا، اور دونوں نے میری بہادری کے گن بھی گائے ہوں گے۔ میں نے جواب دیا، شکار میں یہی ہوتا ہے، کبھی درندہ گرتا ہے، کبھی شکاری کی جان پر بن جاتی ہے، اور قسمت جس کا ساتھ دے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جنگل میں قسمت نے میرا ساتھ دیا۔ جب پرنسس نے بتایا کہ آپ نے اتنے بڑے شیر پر گولی چلائی اور وہ دھاوا کر کے اوپر آ گیا، مگر آپ کئی منٹ اس سے 10 لڑتے رہے، تو سب سننے والیاں دانتوں میں انگلیاں داب کر رہ گئی۔ پہلے تو ہم بھی سکتے میں آ گئے تھے، شیر سے لڑنا سب سے خوفناک مارکا ہوتا ہے، مگر یہ سن کر ہمارا سر فخر سے اونچا ہو گیا کہ آپ نے شیر کو بچھاڑ دیا، اور سوریا نے بتایا کہ آپ شیر کے خون میں نہا گئے تھے۔ لڑائی میں خون تو بہتا ہے، کسی کا کم کسی کا زیادہ۔ میں نے شیر کی شارہ کاٹی تھی، اس لیے اس کا سارا خون مجھ پر گرا، کیونکہ میں اس کے نیچے تھا۔ نگار نے وہ پورے جذبات میں مجھے تھام لیا، پیشانی پر ممتا کا بوسہ دیا اور قربان ہو گئی۔ اس نے پہلے بھی کئی بار میری پیشانی چومی تھی، کئی بار گلے لگا کر اور والہانہ پیار کیا تھا، مگر اس دن ماتھا چوما تو ساتھ ہی آنکھیں بھی چھلک پڑی۔ میں حیران ہوا، آپ رونے کیوں لگی؟ بس ہم الٹی سیدھی باتیں سوچتے ہیں تو رونا آ جاتا ہے۔ آج آپ کی بہادری کا واقعہ سن کر ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ سب عورتوں کے سامنے ہماری گردن تن گئی اور اب یوں ہی بیٹھے تھے۔ اچانک خیال گزرا، کاش آپ نے ہماری کوکھ سے جنم لیا ہوتا۔ کیسی عجیب خواہش تھی ممانی نگار کی۔ میں سن کر حیرت زدہ سا رہ گیا اور اس کا دل رکھنے کی خاطر بولا، ابھی کا تو بیٹا ہوں۔ بے شک آپ ہمارے جگر گوشے ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہمیں دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہیں، مگر آپ نے ہمارے پیٹ سے جنم لیا ہوتا، ہماری چھاتیوں سے دودھ پیا ہوتا تو آئیے سن کر زیادہ خوشی ہوتی کہ ہمارا جنا ہوا شیر کو بچھاڑ کے آیا ہے۔ یہ ایک عجیب المیہ تھا کہ ممانی نگار نے ایسے مرد سے محبت کی جسے حاصل نہ کر سکی، کیونکہ ابو کی پہلے ہی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنی اندھی محبت کو سینے میں دبا کر بیٹھ گئی۔ پھر قدرت نے اس کے دل میں ممتا کا بے پناہ جذبہ رکھا، اور یہ جذبہ ہر عورت میں ہوتا ہے کہ وہ ماں بنے، مگر وہ ماں بھی نہ بن سکی، کیونکہ چھوٹے ماموں جوہر تولید سے محروم تھے۔ ان محرومی اور ناکامیوں کے بعد
اس نے اپنی محبت اور ممتا کے دونوں جذبوں کو میری ذات میں جمع کر دیا اور اپنا سیارہ پیار مجھ پر نچھاور کرنے لگی۔ میں خود بھی اس کے پیار سے بڑی راحت محسوس کرتا، کیونکہ مجھے اس کی محرومیوں اور ناکامیوں کا احساس تھا۔ میری دلی خواہش تھی کہ اسے خوش رکھوں اور اس کے حصے کی کچھ مسرتیں اسے دوں، تاکہ اس کے دل میں زندگی کی وہ جو جوت جلتی رہے جس کی لو مدھم ہو چکی تھی۔ ممانی نگار کی دیوانگی کے حد تک پہنچی ممتا کو دیکھ کر کبھی کبھی اسے امی کہنے کو بھی جی چاہتا، لیکن شروع سے اس کے ساتھ ممانی کا تعلق قائم ہوا اور اسی حوالے سے اسے یاد کرتا تھا، ورنہ حقیقت یہ کہ کبھی کبھی اس کا پیار امی کے پیار سے بڑھ جاتا تھا، کیونکہ وہ اس کا اظہار بڑے والہانہ انداز میں کرتی تھی۔ ہمارے یہاں ایک مثل مشہور ہے، ماں سے سوا چاہیے سو کٹن کہلائے، جسے پنجاب میں یوں کہتے ہیں، ماں ناڑوں ہیجلی پھپے کٹن۔ مگر یہ سچ ہے کہ نگار نے مجھے سب سے بڑھ کر چاہا، سب سے زیادہ پیار دیا۔ وہ پیار اس کے خلوص کی علامت تھا، جس پر انگلی اٹھانا محبت اور ممتا کے جذبے کی توہین تھی، اور کسی نے بھی اس پر انگلی نہیں اٹھائی۔ نگار کی بعض محرومیوں کا ازالہ کرنے کے لیے امی نے مجھے اور بڑی ممانی نے روشی کو چھوٹی ہی عمر میں اس کی تحویل میں دے دیا تھا۔ وہ ہم دونوں سے یوں پیار کرتی تھی جیسے ہم اس کی اولاد ہوں۔ مجھ پر خاص طور سے مہربان تھی، مگر آج اس نے پہلی بار اس دکھ کا اظہار کیا تھا کہ میں اس کی کوکھ سے پیدا نہیں ہوا، اور اگر اس کی کوکھ سے پیدا ہوتا تو اسے زیادہ خوشی ہوتی۔ اس خواہش کا اظہار کر کے اس نے دانستہ طور پر ابو سے اپنی ذہنی وابستگی کا اظہار کیا تھا۔ صرف امی، چھوٹے ماموں اور میں تینوں اس وابستگی کو سمجھتے تھے۔ میرے دل پر اس کی ابو کے ساتھ محبت یا وابستگی لڑکپن ہی سے نقش ہو گئی تھی، لیکن جب آج اس نے لاشعوری طور پر ایک عجیب خواہش کا اظہار کیا تو میرے ذہن میں بھی ایک عجیب سا خیال گزرا، اور یہ جاننے کے لیے کہ وہ اس خیال پر کس رد عمل کا اظہار کرتی ہے میں نے کہا، ممانی نگار، اگر آپ ٹھیک ٹھیک جواب دیتی تو آج ایک بات پوچھوں۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ آپ کو کبھی ہم نے غلط جواب دیا ہے تو پھر بتائیے، میں نے یکلا سوال کیا۔ آپ کو ابو سے پیار تھا نا؟ یہ سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، دل پر نہ جانے کیا کیفیت گزری۔ بھیگی پلکوں کی چلمن سے مجھے جھانکا اور اعتراف کیا، ہاں ہمیں آپ کے ابو سے سچ مچ پیار ہو گیا تھا۔ اگر انجمن باجی اور بننے میاں ہمیں منع نہ کرتے تو شاید ہم سب کے سامنے اپنے پیار کا اظہار بھی کر دیتے۔ وہ ہماری غلطی تھی یا دیوانگی، جو کچھ بھی تھا، ہم آج بھی اسے اپنی ذات سے الگ نہیں کر سکے، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ دولہا نواب ہم سے روٹ کے، انجمن باجی سے روٹ کے، سب سے روٹ کے، اور اتنی دور چلے گئے کہ لوٹ کر نہ آ سکے۔ یہ کہتے کہتے آنکھوں میں پانی کی ایک اور لہر گزرنے لگی، اور میں نے اس کے دل پر ایک اور ضرب لگائی۔ پھر تو آپ کو ابو کی رحلت کا اور بھی شدید صدمہ ہوا ہوگا۔ تمہیں کیا بتائیں بیٹے، اس نے بڑے کرب کے ساتھ جواب دیا۔ ایک بجلی تھی جو ہمارے دل پر گری اور ہم جیتے جی مر گئے۔ انجمن باجی کا دکھ ہم سے بڑا تھا، اس میں سب شریک ہوئے، لیکن ہم کسی کو بھی اپنے غم میں شریک نہیں کر سکے۔ بس بننے میاں نے ہمیں سنبھالا دیا، ہمارا دل رکھا، ورنہ شاید وقت کا کوئی لمحہ ہمیں سنبھال نہ سکتا۔ وہ چھوٹے ماموں کو ابھی تک بننے میاں ہی کہتی تھی۔ میں نے بات آگے بڑھائی، کبھی کبھی آپ کو خیال تو آتا ہوگا، ویشوں کو دیوتا نے آپ کے پیار کا خون کر دیا۔ وہ تڑپ گئی۔ کئی بار سوچا ہم اس درندے کا خون کر دیں جس نے انجمن باجی کا سہاگ اور ہمارا پیار نگل لیا، مگر ہم کچھ نہیں کر سکے، کیونکہ قاتل ہماری دست سے بہت دور ہے۔ بس کبھی کبھی ہم آپ کے ابو کو یاد کر کے تڑپ اٹھتے ہیں، یا پھر انجمن باجی کی حالت پر آنسو بہا لیتے ہیں، اور آنسو سچ مچ اس کی پلکوں کی چلمن سے بہہ نکلے۔ یہ وہ عورت تھی جسے زندگیوں میں محرومیوں اور مایوسیوں کے سوا کچھ نہ مل سکا، مگر اس نے مختلف سہاروں سے اپنے آپ کو زندہ رکھا تھا، جینے کے کچھ آسرے ڈھونڈ لیے تھے۔ آج پہلی بار میرے اس کے درمیان ایک نازک معاملے پر گفتگو ہوئی۔ میں نے کچھ پوچھا، اس نے کچھ کہا، اور جو کچھ کہا وہ میری توقع کے عین مطابق تھا۔ میں یہی معلوم کرنا چاہتا تھا آیا اس کے دل میں ابو کا انتقام لینے کی کسک کوئی تڑپ موجود ہے یا نہیں، اور وہ تڑپ موجود تھی، کیونکہ عورت اپنے پیار کے دشمن کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ اب مجھے وہ بات کہنے کا موقع مل گیا جس کی خاطر میں نے یہ سارا نقشہ باندھا اور گفتگو کا ایک منظرنامہ ترتیب دیا تھا، اور یہ کہا میں نے، کچھ دوستوں کا خیال ہے کیوں نہ ویشوں کے دیوتا سے ابو کا قصاص لیا جائے۔ میں نے قصاص کا لفظ استعمال کیا تاکہ وہ میرا مطلب اچھی طرح سمجھ سکے۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے مجھے دیکھا جیسے بادلوں کے حاشیوں میں کوندا لپکتا ہے، اور میں نے تھوڑی سی وضاحت کی تاکہ اس کا خوف دور ہو سکے۔ میرے دوست چاہتے ہیں اس درندے کو ہلاک کرنے کے لیے ایک ایسی پارٹی تیار کی جائے جس میں بہترین شکاری اور سابق فوجی شامل کیے جائیں جنہیں جنگ کا تجربہ ہو۔ وہ لوگ وحشیوں کو اچانک گھیر لیں، آدم خور درندے کو ہلاک کر دیں اور ابو کا قصاص لے کر لوٹیں۔ یہ سنتے ہی نگار یکلخ کھڑی ہو گئی۔ میرا مطلب سمجھ لینے کے ساتھ یہ بھی جان گئی تھی کہ میں دراصل ایک کٹھن سفر اور خطرناک مشن کی اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ ایسی کوئی پارٹی میری شرکت کے بغیر مکمل نہ ہو سکتی تھی۔ گویا پارٹی کے حوالے سے میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ مجھے حیرت کی نظر سے دیکھتی رہی، پھر بولی،
آپ نے جو کچھ کہا ہم سمجھ گئے، لیکن جو کچھ پوچھا اس کے جواب کا حوصلہ نہیں۔ حوصلہ پیدا کیجئے مومانی نگار۔ میں نے تھوڑی سی جرت دلائی۔ عورتوں کا حوصلہ مردوں میں جرت پیدا کرتا ہے۔ میں ابو کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک دیا۔ ایسی بات منہ سے نہ نکالے جس کے الفاظ میں بجلیاں چھپی ہوں، اور اگر آپ کو کچھ ہو گیا، اگر آپ واپس نہ آ سکے تو ہم مر جائیں گے۔ انجمن باجی کا گھر اجڑ جائے گا۔ آپ کی باتیں سن کر ہمارے دل میں ہول اٹھنے لگا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ ابو کا بدلہ لینا نہیں چاہتی۔ یہ بات کہنے کی نہیں بیٹے کہ ہم کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے، مگر آپ کو کسی خطرے میں نہیں جھونک سکتے، کیونکہ دونوں گھرانوں کی بہاریں صرف آپ کے دم سے قائم ہیں۔ ٹھیک اسی لمحے چھوٹے ماموں کمرے میں داخل ہوئے اور نگار ان سے مخاطب ہوئی۔ آپ نے سنا امجد کیا کہتے ہیں؟ چھوٹے ماموں سمجھ گئے تھے کہ میں نے سفر کی بات چھیڑ دی ہوگی جس نے نگار کو پریشان کر دیا ہے، مگر انجان سے بن کر بولے، کیا کہہ دیا امجد نے؟ کہتے ہیں دولہا نواب کا بدلہ لینے کے لیے ایک پارٹی جائے گی، تو اس میں رونے چلانے کی کون سی بات ہے؟ نگار نے مجھے چھوڑ کر انہیں پکڑ لیا۔ کیا آپ کے نزدیک اس میں کوئی خطرہ نہیں؟ چھوٹے ماموں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، دنیا میں موت سے بڑا خطرہ اور کوئی نہیں ہوتا، اور موت ہر وقت آدمی کے ارد گرد چکراتی رہتی ہے، مگر بہادر آدمی خطروں سے کھیلتے اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آگے بڑھتے ہیں۔ مومانی نگار یہ سنتے ہی سن ہو گئے۔ چھوٹے ماموں نے بتایا، تمہیں کیا معلوم، جنگل میں امجد نے 2 بار موت کی شکست دے دی، اور جو آدمی امجد کی طرح موت سے لڑتا ہے موت اس سے دور بھاگتی ہے۔ چھوٹے ماموں نے دراصل یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ زندگی اور موت کا کھیل تو ہر جگہ جاری ہے۔ موت صرف جوکھوں کے سفر میں نہیں آتی، گھروں اور ہسپتالوں میں بھی آ جاتی ہے، لیکن میں اس اعتبار سے خوش قسمت ہوں کہ موت 2 بار میرے قریب آتے آتے پیچھے ہٹ گئی اور اسے میں نے گویا ہرا دیا۔ قسمت میرا ساتھ دے رہی ہے، اور جب قسمت ساتھ دے رہی ہو، موت کے خطروں سے ڈرنا اور گھبرانا بیکار ہے۔ مومانی نگار نے یہ بات سمجھی یا نہیں سمجھی، مگر انہیں چھوڑ کے یکلخت پرے ہٹ گئی اور ٹوٹے ہوئے دل سے بولی، تو آپ دونوں نے سمجھوتا کر لیا ہے؟ ماموں نے اجلے سے کام لے اور بات کھول دی، سمجھوتا نہیں، کچھ لوگوں کا فیصلہ ہے کہ امجد کو باپ کا انتقام لینا چاہیے۔ اب نگار کی بھیگی نظریں میری طرف اٹھیں۔ جب آپ ایک فیصلہ کر چکے ہیں تو پھر ہم کون ہوتے اس میں دخل دینے والے؟ بس ہماری بات ختم ہوئی۔ یہ کہہ کر وہ اس طرح صوفے پر گری جیسے کوئی چنگاری چٹک کر الاؤ سے باہر جا گرتی ہے۔ چہرے سے لگتا تھا دل کو شدید صدمہ پہنچا ہے، اور صدمہ غالباً اس بات کا تھا کہ میرے بارے میں ایک فیصلہ اس سے پوچھے بغیر ہو گیا تھا۔ مجھ پر اپنا حق سب سے اولا سب سے پہلے سمجھتی تھی، اور اب یہ بات کھائی جا رہی تھی کہ کسی نے اسے پوچھا تک نہیں اور فیصلہ بھی ہو گیا۔ میں سوریا چھوٹے ماموں پہلے ہی ڈرتے تھے کہ مومانی نگار ہی میری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوگی، بلکہ بڑے ماموں نے اس شرط پر ہمارے فیصلے سے اتفاق کیا تھا کہ اگر نگار راضی ہو گئی وہ بھی راضی ہوں گے۔ اصل خدشہ اسی کی طرف سے تھا، اور وہ خدشہ پیش آ گیا تھا۔ مومانی نگار نہ تو آج تک مجھ سے روٹھی تھی، نہ اس نے کبھی مجھے روٹنے دیا تھا۔ اگر میں جھوٹ موٹ روٹنے کی کوشش کرتا تو وہ بے چین ہو جاتی اور مجھے فوراً منا لیتی، لیکن آج وہی عورت مجھ سے روٹ گئی اور صفے پر بیٹھی اندر ہی اندر سلگ رہی تھی، جل رہی تھی۔ حالانکہ اسے یہ احساس نہیں ہونا چاہیے تھا کہ میں ابھی اس کی بات نہیں مانوں گا۔ اس نے میرے پیار میں اپنی ناکامیوں، محرومیوں، مایوسیوں کو بھول جانے کی کوشش کی، اور اس وقت جب اپنی بھتیجی روشن آرا ادا سے میرے رشتے ناطے میں کوشاں تھی، ابو کی طرح مجھے بھی ایک سفر پیش آ گیا تھا۔ 15 برس سے اس نے میرے سر پر سہرا دیکھنے اور ادا کو میری دلہن بنانے کا جو خواب دیکھا تھا، اور اپنے دل کے آنگن میں ایک چھوٹے سے چراغاں کا جو نقشہ باندھا تھا، وہ سب کچھ تیز رفتار آندھیوں کی زد میں تھا۔ اس کی آرزوں کی پونجی ایک بار پھر لٹ رہی تھی، کیونکہ مجھے جو سفر درپیش تھا اس کے متعلق یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ کتنا کٹھن، کیسے جوکھوں کا، کس قدر ہولناک اور سائق انگیز تھا۔ کوئی بھی یقین نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں اس بھیانک سفر سے بامراد لوٹوں گا، یا میری پارٹی بھی موت کے ان راستوں میں گم ہو جائے گی جن پر ابو اور ان کے ساتھی اپنی زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ بہت سے اندیکھے اندیشے، انجانے خطرے اس سفر سے وابستہ تھے جو میں اختیار کرنا چاہتا تھا، اور مومانی نگار کا روٹھنا، ناراض ہونا، غم کھانا سب کچھ بجا تھا، خاص طور سے ایسے مرحلے پر جب وہ اپنی زندگی کے پہلے دکھوں کو فراموش کر رہی تھی۔ کوئی نیا دکھ اس کی روح پر تازیانے سے کم نہ تھا۔ میں نے سب کچھ سوچا اور سوچا کہ وقت آ گیا ہے جب اس کی ساری محبتوں اور ممتا کا حوصلہ چکا دیا جائے۔ یہی سوچ کر میں آگے بڑھا اور نگار کے پاس صوفے پر بیٹھنے کے بجائے فرش پر اس کے قدموں میں بیٹھ کر بولا، کیا دنیا میں کبھی ماں بیٹے کی بات ختم ہوئی ہے جو آج آپ میری اور آپ کی ہو جائے گی؟ وہ ایک پل کے لیے اپنے اندیشوں کے بھنور سے ابھر کر میری طرف متوجہ ہوئی اور ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی، اوپر صوفے پر بیٹھیے، آپ ہمارے قدموں میں کیوں بیٹھ گئے؟ اس کا لہجہ ایک دکھی عورت کا لہجہ تھا، جس میں پیار بھی تھا، غصہ بھی تھا، شکایت بھی تھی اور شفقت بھی تھی۔ میں نے قصہ مختصر کیا، آپ کے ان قدموں میں جنت ہے امی۔ یہی ایک چھوٹا سا لفظ امی جو مومانی کے 5 حرفوں میں چھپ کر بیٹھا تھا،
اس کی محبتوں کا صلہ تھا۔ میں کبھی کبھی اسے اس ناطے سے یاد کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کے دل میں بھی یہ لفظ سننے کی شدید تمنا تھی، مگر پہلے یہ لفظ میری زبان پر خواہش کے باوجود کبھی نہ آ سکا، اور آج آیا تو اس نے، ایک لفظ نے نگار کے دل میں، چھوٹے ماموں کے جذبات میں، اس کمرے میں جہاں موجود تھے ایک تہلکا سا برپا کر دیا، ایک زلزلہ سا ڈال دیا۔ نگار صوفے سے اٹھ کر میرے پاس فرش پر آ بیٹھی، خود رفتہ سی ہو کر بے تحاشا میرا منہ چومنے لگی، اور اسی عالم جذبات میں نے اس کی کانپتی کپکپاتی آواز سنی، ہائے امجد بیٹے، آپ کے قربان جائیں ہم، آپ نے امی کہہ کر ہمیں کائنات کی ساری دولت بخش دی۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس نے کس والہانہ انداز میں مجھے لپٹایا، چمٹایا، پیار کیا، اور کس طرح میرے واری صدقے ہوئی۔ الفاظ اس کیفیت کو بیان کرنے سے قاصر ہے، اور قلم اس بھرپور شفیقی کا نقشہ کھینچنے سے عاجز ہے۔ پیار کا طوفان تھا جو اس کے دل سے گزر رہا تھا، محبت اور ممتا کا بے پناہ جذبہ تھا جس کا اظہار کر رہی تھی، جیسے طویل عرصے کی محرومی اور مایوسیوں کے بعد پہلی بار دل کو تسکین ملی تھی، پہلی بار اس کے گلشن حیات میں باد نسیم چلی تھی، پہلی بار کوئی خواب پورا ہوا تھا۔ یہ کیفیت اکیلی نگار پر نہیں گزری، بلکہ چھوٹے ماموں کی آنکھیں بھی وفور جذبات میں بھیگ گئی۔ وہ ماموں ہونے کے ساتھ ساتھ لڑکپن سے میری دوستی کا دم بھرتے اور ہمیشہ مجھے اپنا دوست سمجھتے رہے، مگر آج بھی خود کو کچھ اور محسوس کرنے لگے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے سینے سے لگا لیا، پیشانی پر بوسہ دیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولے، امجد بیٹے، آج تم نے ہمارے پیار کا صلہ چکا دیا۔ نگار کو امی کہہ کر ہمیں باپ کا درجہ دے دیا جس سے قدرت نے ہمیں محروم رکھا تھا۔ وہ مجھے لے کر صوفے پر بیٹھ کے، ادھر وہ ادھر نگار، اور میں ان دونوں کے درمیان ناگہاں احساس ہوا، اور حیرت ہے، یہ احساس پہلی بار ہوا کہ نگار ہی محرومی اور مایوسیوں کے شکار نہیں، بلکہ چھوٹے ماموں اس سے بھی بڑی محرومی کے شکار تھے۔ کسی مرد کا باپ بننے کی صرف سے محروم رہنا اور اوت منوت ہونا ایک ایسا روحانی قلق ہے جو اندر ہی اندر اس کی روح کو گھن کی طرح کھا جاتا ہے۔ فیروز ماموں نے کبھی اس دکھ کا اظہار نہ کیا، بلکہ یوں لگتا تھا انہیں اوت منوت اور نکتر ہونے کا احساس ہی نہیں، مگر پتہ چلا کہ اس دکھ نے انہیں اندر ہی اندر سے کھا لیا اور کھوکھلا کر دیا تھا۔ نگار تو باج نہیں تھی، اس میں ماں بننے کی ساری صلاحیتیں موجود تھیں، صرف چھوٹے ماموں تولید سے آری تھے، اور مومانی نگار نے یہ جان لینے کے بعد بھی اپنے شوہر سے اولاد حاصل نہیں کر سکتی، کبھی علیحدگی یا طلاق کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، بلکہ اپنے آپ کو اسی گھر اور اسی دہلیز سے وابستہ کر لیا جہاں اولاد کے سوا اسے سب کچھ مل سکتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی، اسی قربانی نے ماموں کو خرید لیا اور اس کے شیدائی ہو گئے، کوئی کام اس کی مرضی کے بغیر نہ کرتے، ہر بات میں نگار کی پسند ناپسند کا خیال رکھتے اور اس کی چال کے مہرے بن گئے تھے، مگر اولاد سے محرومی کا دکھ دونوں کو تھا، اور دونوں نے اپنی شفقتوں اور محبتوں کے لیے ادھر مجھے ادھر ادا کو منتخب کر لیا تھا۔ کچھ دکھ گزرتے وقتوں کے ہوتے ہیں جو ماضی کی خلش بن کر سینے میں بیٹھ جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ مندمل ہوتے ہیں، کچھ دکھ صدا کے ہوتے ہیں جو قبر تک انسان کے ساتھ لگے رہتے ہیں، بلکہ مرنے کے بعد بھی پیچھے نہیں چھوڑتے اور روح کو ڈستے رہتے ہیں، کیونکہ لوگ مرنے والے کو یاد کرتے اور کہتے ہیں فلاں بے اولاد مر گیا، اس کا نام آگے نہیں چلا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا دکھ ہے، اور جب تک مرنے والے کا ذکر ہوتا ہے اس کے حصے کا دکھ بھی اس کے نام کے ارد گرد چکر کاٹتا رہتا ہے۔ مومانی نگار اور چھوٹے ماموں اسی کرب میں مبتلا تھے، اور میں چاہتا تھا کہ انہیں اس کرب سے رہائی دوں، ان کا دکھ بانٹ لوں، چنانچہ میں نے ایک چھوٹے سے لفظ کی صورت میں ان کے پیار کا صلہ دیا۔ وہاں یہ یقین بھی دلایا آپ کا نام آپ کی ذات پر منقطع نہیں ہوگا بلکہ میرے نام سے چلے گا۔ ان الفاظ نے انہیں بے پایاں خوشی سے ہمکنار کر دیا اور ان کی دنیا ہی بدل ڈالی۔ پہلے کبھی انہیں اتنا خوش نہیں دیکھا۔ اس کیفیت نے اگرچہ چند لمحوں کے اس ہولناک سفر کے ذکر کی تلخی بھلا دی تھی جو میں اختیار کرنے والا تھا، لیکن میں نے اسی کیفیت میں وہ ذکر پھر چھیڑ دیا اور نگار کو بتانے لگا، آپ کو شاید اس بات کا رنج ہوگا کہ آپ کی مرضی کے بغیر سفر کا فیصلہ کر لیا گیا، لیکن یہ فیصلہ ان حالات کے تحت کیا گیا جو غیر متوقع طور پر اچانک ظہور میں آئے۔ میں پھر بھی آپ کی منظوری ضروری سمجھی تھی، اور بڑے ماموں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر آپ راضی ہوں گی تو وہ بھی راضی ہوں گے۔ اس انکشاف نے اسے چکا دیا اور احساس کی تلخی کم کر دی۔ اسے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ کیوں کیا گیا، مگر اچانک ظہور پذیر ہونے والے حالات پر حیران ہوئی تو ماموں نے مختصر الفاظ میں پہلے بودھی کی ذہن کی تبدیلی کا واقعہ بیان کیا، پھر بتایا کہ کس طرح شکار کے دوران دگل اور کریاپا سے ناگہاں ملاقات ہوگی جنہوں نے 15 برس پہلے ناصر نواب اور ان کی پارٹی کو تبت کے ایک دور افتادہ علاقے میں دیکھا اور انہی کے طفیل وحشیوں کی قید سے رہائی پائی تھی۔ یہ دونوں واقعہ حیرت انگیز طور پر ایک کے بعد دیگرے ظہور میں آئے تھے جن پر نگار کو بھی تعجب ہوا۔ پھر فیروز ماموں نے کہا، پہلے تو کسی کے علم میں یہ نہ تھا کہ ناصر نواب نے کن راستوں پر سفر کیا تھا، وہ پارٹی سمیت کدھر چلے گئے اور حادثہ کس علاقے میں پیش آیا تھا، اس لیے ان کے مشن اور انتقام کی بات نہیں ہوئی۔ لیکن اب بودھی اپنے ذہن کے اندھیروں سے لوٹ آیا ہے، اگرچہ بودھی بول نہیں سکتا پھر بھی راستوں کی نشاندہی کر سکتا ہے۔
پھر دگل اور کریاپا کا مل جانا تو کسی اشارہ غیبی سے کم نہیں، اس لیے فوراً وحشیوں کے آدم خور دیوتا سے انتقام لینے اور ناصر نواب کو آدرش کو پورا کرنے کا فیصلہ ہوا۔ امجد کے دوستوں نے سفر کی حامی بھری دگل اور کریاپا رہنمائی پر تیار ہو گئے، ہمارے ساتھ ہی آ گئے۔ اب تبت کا سفر مشکلوں اور جوکھوں اور خطروں کے باوجود ایک عظیم مشن کی تکمیل کا سفر ہے، اور ہم امجد بیٹے سے وعدہ کر چکے ہیں کہ تم انہیں سفر کی اجازت دے دو گی۔ نگار نے ساری بات توجہ سے سنی، دگل اور کریاپا کی آمد پر حیران رہ گئی، پھر بھی ذہن سے ان خطروں کا ہول کم نہ ہو سکا جو ابو اور ان کی پارٹی کو پیش آئے تھے۔ وہی خطرے اس کی روح میں شگاف ڈال کر بیٹھ گئے تھے، اور وہ ان کے بھیانک نتائج کو ابھی تک فراموش نہ کر سکی تھی۔ ایک عجیب انداز میں مجھ سے مخاطب ہوئی، بیٹے کیا ہمیں امی کہنے اور ہمارے ساتھ ماں کا رشتہ جوڑنے کے بعد آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک ایسے بھیانک سفر کی اجازت دے دیں گے جو 15 برس پہلے دولہ نواب اور ان کے ساتھیوں کے لیے موت کا سفر ثابت ہوا تھا؟ آپ ہی بتائیے۔ جو ماں یہ سن کر کہ اس کے بیٹے نے شیر کو بچھاڑ دیا اپنا سر فخر سے اونچا کر لیتی ہے، بیٹے کو بزدلی کے غلاف میں لپیٹنے کی کوشش کرے گی یا خطروں سے کھیلنے کی اجازت دے گی؟ سوال ایسا تھا کہ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی مگر کوئی جواب نہ دے سکی۔ ذہن مضطرب اور دل بے چین تھا کہ کہے تو کیا کہے۔ چھوٹے ماموں بولے، اتنی پریشان کیوں ہوتی ہو؟ امجد تو پھر مرد ہے، مگر پرنسس اندرا عورت ہو کر کسی ہچکچاہٹ کے بغیر سفر پر ساتھ دینے میں تیار ہو گئی۔ یہ سن کر وہ ہڑبڑا سی گئی اور حیرت زدہ ہو کر پوچھنے لگی، کیا پرنسس اندرا بھی جائے گی؟ ہاں، جواب میں نے دیا۔ اس نے سفر کی حامی بھری اور ابو کے مشن کو ایک آدرش قرار دیا ہے، اور میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ نگار نے بڑی بے چینی سے ہاتھ میری طرف لہرایا، پھر آپ کے سوال کا جواب ہم کل دیں گے اور ہمارا فیصلہ آخری ہوگا۔ اگر آپ نے ہمیں ماں کا مان دیا ہے تو ہمارا فیصلہ بھی تسلیم کرنا ہوگا۔ ان الفاظ کے ساتھ سفر کی گفتگو ختم ہوئی اور میں پریشان سا ہو گیا، کیونکہ اندیشہ تھا کہ اس کا فیصلہ میرے عزم سفر کے خلاف ہوگا اور وہ مجھے اس کا پابند کر لینا چاہتی تھی۔ میں حیران تھا کیا کہوں کیا نہ کہوں کہ فیروز ماموں نے اس کا فیصلہ مان لینے کا اشارہ دیا۔ پھر میں نہیں جانتا کب میرا سر نگار کے سامنے خم ہو گیا اور کس طرح یہ الفاظ میری زبان پر آ گئے، کوئی سعادت مند بیٹا ماں کی حکم دوری نہیں کر سکتا، میں بھی نہیں کروں گا۔ اس طرح میں نے اپنے سفر کا فیصلہ نگار کی مرضی اور تقدیر پر چھوڑ دیا۔ اس رات وہ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہوئی۔ اس نے وضو کیا، مصلی اٹھایا اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ پھر صبح تک اس کے کمرے کا دروازہ نہ کھلا۔ معزز سامعین حضرات، دھرتی کا سفر ابھی جاری ہے۔ معزز سامعین حضرات، دھرتی کا سفر کے دوسرے حصے میں آپ کو بتائیں گے نواب ناصر حیات کو موت کی وادی میں کیا حادثہ پیش آیا تھا۔ آدم خور دیوتا لوباروں کے ہولناک اسرار، ملکہ تموچا اور غارنشی کے علاوہ زرد وحشیوں کے ساحر تگائی کا حیرت انگیز کردار جو صدیوں کی روح کہلاتا اور کہتا تھا، وہ اسی وقت سے زندہ ہے جب سے دنیا قائم ہے۔ باپ کا انتقام لینے کے لیے امجد ناصر موت کے راستوں پر گامزن ہوتا ہے۔ روشن ارادہ رامپور اور لاہور کے درمیان رشتے کا پل تھی، لیکن پرنسس اندرا اس پل سے گزر جاتی اور امجد ناصر کی شریک سفر بنتی ہے۔ محبت اور قربانی کی عجیب داستان۔ کوکی سردار کی بیٹی کپالا سردارنی راستوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ موت کے اس بھیانک سفر میں لیس نائک سردار ہرنام سنگھ کی آپا سے ملیے۔ امجد ناصر کی سرگزشت نواب ناصر کی سرگزشت سے زیادہ ہولناک اور سنسنی خیز ہے۔ ایسی سرگزشت آپ نے مشرق و مغرب کے لٹریچر میں آج تک نہیں پڑھی ہوگی، تو انتظار فرمائیے دوسرے حصے کا۔ دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔